إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہمارے سامنے ہے اور ہر سال کی طرح یہ مہینہ آتا ہے اور ایک ایک کر کے دن نکل جاتے ہیں اور آدمی کو اس وقت احساس ہوتا ہے، واقعی احساس اس وقت ہوتا ہے جب مہینہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی کے سامنے ایک موقع ہے اور وہ موقع محدود ہے، لمیٹڈ ہے، گنتی کے کچھ دن ہیں، وہ انسان کو کوشش کے لیے دیے گئے ہیں. یہ دن لو اور اس میں تم جتنی کوشش کر سکتے ہو، جتنا کما سکتے ہو، جتنا اپنے لیے جما سکتے ہو، جو کچھ کر سکتے ہو ان دنوں میں تم کو کرنا ہے. اور یہ دن تمہارے لیے رکے نہیں رہیں گے بلکہ ایک ایک کر کے دن گزرتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ساری گنتی ختم ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا. جیسے رمضان کا معاملہ ہے، محدود حصے میں انسان کی پوری زندگی کا یہی معاملہ ہے. اس لیے رمضان ایک امتحان ہے، پوری زندگی آدمی کے امتحان ہے، لیکن اس بڑے امتحان میں اپنا جائزہ لینے کے لیے رمضان ہے. بڑے امتحان میں پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا دیکھنا ہے تو رمضان کے امتحان میں پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا یہ دیکھنا ہے. کوئی آدمی زندگی میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اب زندگی ختم ہونے کے بعد رزلٹ سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو رزلٹ آ جائے گا، جنت یا جہنم. واپس آنے کا کوئی موقع نہیں، واپس دوبارہ لوٹنے کا کوئی موقع نہیں. چاہے کتنا ہی چلائے، جہنم میں پکار پکار کے اللہ سے مدد مانگے، دوبارہ موقع مانگے، اللہ کی طرف سے موقع ملنے والا نہیں ہے. دوسرا موقع نہیں ہے، کوئی بھی ہو وہاں دوسرا موقع نہیں ملے گا. ایک زندگی تھی، گزار کے آ گیا، جیسی زندگی تھی ویسا اللہ کا فیصلہ ہوگا. بڑا امتحان ہے یہ، پوری زندگی کا فیصلہ ہونے والا قیامت کے دن. پاس تو پاس، فیل تو فیل. اس بڑے امتحان کے لیے اپنا جائزہ لینا کہ واقعی ہم صحیح جا رہے کہ نہیں جا رہے ہیں، اپنا ایویلویشن ہم کو کرنا ہے تاکہ اگر کچھ کمی ہماری زندگی میں ہے تو ہم واقعی اپنے بارے میں سوچیں کہ واقعی ہم کہاں جا رہے ہیں. اس کا ایک ایئرلی ٹیسٹ اور ایک کورس ہوتا ہے، سالانہ ایک کورس ہوتا ہے جس میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو وہ جائزہ بھی نہیں لے پاتے ہیں. وہ جائزہ کھانے پینے اور مختلف قسم کی خرید و فروخت اور گپ شپ میں نکل جاتا ہے، وہ موقع نکل جاتا ہے. ہر سال ایک مہینہ آتا ہے،
اس میں آدمی کے سامنے دیکھیے ایک موقع ہے 30 دن یا 29 دن، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اب یہ گنتی کے دن دیے ہوئے ہیں، اب اس میں جو کرنا ہے کرو. ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس واقعی سرمایہ آخرت کی کامیابی کے لیے کیا ہے؟ ایک اس کا اپنا بدن ہے اور ایک اس کی سوچ ہے. اس سوچ کا اور اس بدن کا استعمال کرنے کے لیے اس کو وقت ملا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کو اور باہر نعمتیں ملی ہیں، ان کو کیا کرنا ہے اس کے لیے احکام ہے. تو ایک آدمی کو وقت ملا ہے، اس وقت میں اپنی قلب اور عمل کی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنا، پورا امتحان اسی میں ہے. ہمارا امتحان کیا ہے کہ اللہ نے ایک اندر کی کچھ صلاحیتیں دیں، پھر جسم دیا اور باہر کچھ چیزیں رکھیں، اچھی چیزیں بری چیزیں ہماری نسبت سے شرعی حکم کے اعتبار سے. پانی بھی ہے، شراب بھی ہے، اللہ نے ساری چیزیں بنا دی ہیں. اب انسان کو دنیا میں ڈالا اور اس کے اوپر پوری زندگی کے لیے بالغ ہونے سے لے کے موت تک اس کا ایک بڑا امتحان ہے. مر گیا، اپنے آپ پیپر ختم ہو گیا اس کا، اور اس کے بعد سے فوراً رزلٹ شروع اس کا. اور وہ رزلٹ کیسا ہے؟ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں نہیں، یا تو جنت میں یا جہنم میں، یا تو ہمیشہ کی راحت یا ہمیشہ کی مصیبت. اگر ایمان کے ساتھ اگر گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جب چاہے گا جہنم سے نکالے گا، چاہے تو معاف بھی کر دے، لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ پوری زندگی انسان کو ملی ہے اپنی سوچ و فکر اور اپنے بدن اپنے عمل کو صحیح رخ پر لگانا. اور دنیا میں اللہ نے فتنے ڈال دی ہے، انسان کے اندر اس کو نفس دے دیا، اس نفس میں چاہتیں پیدا کی، اس نفس میں رغبت رکھی لذت کی، اس نفس میں رغبت رکھی راحت کی. باہر خوبصورت دنیا بنا دی، اس کے حساب سے تو خوبصورت ہے، جنت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہو، لیکن اب کچھ نہیں تو یہ اچھا، سامنے جو ہوتا ہے وہی بیسٹ ہے. اس کی چاہت اور طلب کے اعتبار سے بہت عمدہ دنیا، رنگین، لذیذ، خضرۃ حلوۃ، میٹھی دنیا اور بہت رنگین، ہری بھری سامنے رکھتی اس کے، اور اس کو بتایا ایسا اچھا ہے ایسا برا ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اس سے میں خوش ہوتا ہوں اس سے میں ناراض ہوتا ہوں. اللہ نے احکام اس کے اوپر ڈال دیے. پھر کبھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ، تقدیر اللہ کی ہے، اللہ کی قضا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس پر راحت ڈالتا ہے، عزت ملتی ہے، دنیا میں مال و دولت ملتی ہے، یہاں عہدہ ملتا ہے، خوشی کے حالات امن کے حالات آتے ہیں. کبھی حالات بدلتے ہیں، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی دنیاوی نقصان ہوتا ہے، کبھی اولاد کا نقصان، کبھی جانوں کا نقصان، کبھی بے عزتی، کبھی کچھ اور مسائل، بد امنی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو شر اور خیر کے ذریعے سے بطور امتحان آزماتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک آزمائش. یہ دار الابتلاء ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے. اب اس میں پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کے لیے ایجوکیٹ کیا جائے اور پریپیئر کیا جائے. دیکھیے ایک تیاری ہوتی ہے صرف معلومات کی، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن واقعی صرف جان لینا کافی ہوتا ہے نہیں. انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی تربیت دے کہ جب رکنے کا وقت آئے تو رکنا آسان ہو جائے، اور جب بڑھنے کا وقت آئے، آگے کچھ کرنے کا وقت آئے تو اس کے اندر آگے بڑھے. گاڑی کیسا سکھاتے آپ؟ کاغذ پہ سکھاتے آپ، دیکھو یہ گاڑی ہے، یہ بریک ہے، کچھ ہوا تو دبانا، ہاں یہ دیکھو آگے بڑھنا ہے، ایکسیلیٹر، یہ گیئر ہے، یہ گیئر بدلو، گاڑی چلتی ہے ایسی، دیکھو. ایسا کرتے ہیں نہیں، ایک آدمی کو سب کچھ سمجھا دیا جائے
یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ سب بتا دیا، تب بھی اس کے فیل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اور کتنے لوگ بیچارے جب چلاتے ہیں تو کتنا نقصان بھی بعض اوقات کرتے ہیں۔ نیا گاڑی چلانے والا نقصان کرتا ہے، وہ چلاتے چلاتے گاڑی صحیح چلانے لگتا ہے۔ تو ایک آدمی دنیا میں اس کو چلنا ہے، آخرت کے اعتبار سے اس کو جنتی بننا ہے، اس کو پل صراط پر سے ایک دن گزرنا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جب لوگوں کو قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا ہے، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا جواب دینا ہے اس کو۔ یہاں ہم کو ڈالا گیا ہے، صلاحیتیں، مصیبتیں، راحتیں، حالات، اللہ نے دو چیزیں کی ہیں۔ دیکھیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو معلوم ہونا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دوسرے اپنے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرنا، تیار کرنا، اپنے آپ کو مضبوط ایسا بنانا کہ کرنے کا کام آدمی کرے، رکنے کے کام سے آدمی رک جائے، جس کا نام تقویٰ ہے۔ پابند زندگی، پابند زندگی ہے، علم والی زندگی، معرفت والی زندگی، حکمت والی زندگی، سمجھ بوجھ والی زندگی۔ دوسری عملی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی، تقویٰ والی زندگی، پابند زندگی، ڈسپلن والی زندگی ہے۔ جس انسان کے پاس یہ دو چیزیں ہیں وہ آدمی واقعی کامیاب انسان ہے۔ دو چیزیں کیا ہے وہ؟ صحیح سمجھ، صحیح علم، اور دو اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنا۔ دنیا میں آدمی ناکام کیوں ہوتا ہے؟ اس نے مجھ کو ناکام کیا، اس نے ناکام کیا، تو کمزور لوگوں کا کام ہے۔ اکثر لوگوں کی ناکامی کی وجہ ان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ بچہ فیل ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر صحیح نہیں پڑھاتا، کوئی آدمی کچھ نہ کچھ غلط کرتا ہے، اس پہ نام رکھتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات اگر آدمی واقعی اپنے دل میں آنکھ کھول کے جھانک کے دیکھے تو اس کو دکھائی دیتا ہے میری سستی کی وجہ سے میں فیل ہو گیا، میری جلد بازی کی وجہ سے میں فیل ہو گیا، میں نے سستی کی تو جو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، میں نے بہت جلدی کی، بے صبری کی وجہ سے بننے والا کام بھی کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا، چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو۔ دو کمزوریاں انسان کی ہیں۔ ایک کمزوری انسان کے پاس صحیح اور غلط کی تمیز کا نہ ہونا، کب کیا کرنا سمجھتا نہیں، کچھ تو الٹا کر دیتا ہے، فیل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسرے یہ کہ معلوم تو ہے لیکن یا تو سستی کی وجہ سے وقت پر قدم نہیں اٹھاتا، یا پھر جلد بازی کی وجہ سے وقت سے پہلے قدم اٹھاتا ہے، یا جو نہیں کرنے کا ہو کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ دو کمیاں آدمی کے اندر ہیں، اور یہ دو چیزیں ہیں جو واقعی انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ اگر رمضان کا اگر غور سے دیکھیں حال، تو دن اور رات دو حصے ہیں۔ رات میں اللہ نے کیا عبادت رکھی؟ تراویح، قیام اللیل۔ اور دن میں اللہ نے کیا رکھا؟ روزہ۔ دن میں تربیت، رات میں تربیت۔ رمضان کے مہینے میں دو چیزوں کو اللہ نے جمع کیا۔ اب دیکھیں بہت ہی یعنی جتنا آدمی غور کرے اتنی واضح اس کے اوپر بات ہوتی کہ اللہ کا معاملہ کتنا حکمت والا ہوتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دو پرابلم اپنی کیا ہے، ایک علم کا ہے اور ایک ڈسپلن کا ہے، یا عمل کے اعتبار سے سستی یا جلد بازی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، کون سے مہینے میں نازل کیا؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، کون سے مہینے میں دیا؟ رمضان کے مہینے میں۔ پھر رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کا خصوصی التزام کروایا، کیسے؟ رات میں تراویح کی۔ اور تراویح میں تطویل کس چیز کی ہوتی؟ لمبا کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کی عربی نہ جاننے کی وجہ سے ہم لوگوں کو امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں سمجھتا ہے، اور اگر آتی بھی ہو تو بیچارے وہ پڑھتے بھی ایسا ہیں کہ سمجھنے والے کو بھی نہ سمجھے۔ کتنی مسجدوں میں کیسا پڑھتے امام صاحب، ان کو سمجھا تو بہت بڑی بات ہے، ان کو ہی سمجھ میں آ جائے کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں۔ تیزی،
تو رات کی عبادت قرآن ہے۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ھدی للناس۔ دیکھیے قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے رہبری ہے، گائیڈنس ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور یہ قرآن ہدایت کی اور فرقان کی اس میں دلیلیں ہیں۔ صحیح چیز کیا ہے سمجھنے کے لیے دلیلیں ہیں، پہچان کے لیے دلیلیں ہیں، اور غلط چیز اور صحیح چیز میں فرق کرنے کے لیے دلیلیں ہیں۔ تو ایک تو قرآن کا نزول اس مہینے میں ہوا اور اس کی التزام کروایا گیا رات میں پڑھنے کے لیے، آئے گا آگے۔ اور دوسرا دن کی عبادت رکھی گئی کہ آدمی روزہ رکھے اور اپنے آپ کو ڈسپلن بنائیں۔ تو رات میں ایجوکیشن کون سا؟ علمی، اور دن میں کیا ہے؟ پریکٹیکلز۔ تو رات میں تھیوری ہو رہی ہے اور دن میں پریکٹیکلز ہو رہے ہیں۔ قرآن کس چیز کے لیے نازل ہوا؟ قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ کتاب یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کس لیے نازل کی گئی، کس کے لیے نازل کی گئی، کون استفادہ اس سے کرتا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن رہبری ہے، لیکن رہبری سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف جان لینا۔ ایک ڈاکٹر ہے، کسی کو بتایا دیکھو آپ کوئی بیماری ہے، آپ کوئی تکلیف ہے، آپ یہ دوائی اس وقت میں کھاؤ، یہ دوائی اس وقت میں کھاؤ، اور آپ نے یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں پینا ہے۔ تو دوائی کے طور پر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ دوائی کے اوقات بتا دیے، ترتیب بتائی، اور اس کے ساتھ پرہیز بھی بتا دیا ہے۔ ایک آدمی بہت خوش ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، چلو 5 منٹ پہ اپنا کام ہو گیا، بیماری اپنی نکل جائے گی۔ نکل جائے گی؟ نہیں نکلے گی۔ ڈاکٹر نے تو اس کو بتایا صرف کیا کرنا ہے، لیکن اس علم کے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی واقعی اس علم کا پابند ہو، جیسا اس کو طبیب نے بتایا ہے ویسا وہ کرتا چلا جائے، کرنے کا کام کرے، بچنے کے کام سے بچے۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب آدمی واقعی پابند ہو ڈاکٹر کی بات کا، اس کے اندر کنٹرول ہو، وہ دوائی کھانے میں سستی نہ کرے۔ اور ڈاکٹر نے بولا شکر مت کھانا، آپ کا شوگر بڑھ جائے گا، زہر ہے آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے مٹھائی ہے، آپ کے لیے جنازے کا سامان ہے۔ تو اب اس کا دل چاہ رہا ہے میٹھا کھائے، اب اگر وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا ہے اور کھا لیتا ہے تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ڈاکٹر کے بتانے سے کیا ہوا؟ معلوم ہونے سے کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، جب تک کہ آدمی اس علم کے پابند اپنے آپ کو نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو اس علم کا پابند عملی طور پر نہیں کرتا ہے، نتائج نہیں نکلتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو قرآن کا علم دیا گیا، اور قرآن سے فائدہ آدمی واقعی تب اٹھا سکتا ہے جب آدمی قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ قرآن پا لینے سے آدمی نجات یافتہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، راستہ جان لینے سے آدمی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ معلوم پڑ گیا چلو ہاں بہت اچھا ہو گیا، بیٹھ جاؤ ادھر بھی، راستہ معلوم ہے ہم کو کہاں جانا ہے، راستہ معلوم ہو گیا۔ راستہ معلوم ہونے سے منزل نہیں ملتی ہے، راستے پہ چلنے سے منزل ملتی ہے۔ پھر آدمی سوچے کون جائے اتنی دھوپ میں، تو منزل جان کے بھی، منزل کا راستہ معلوم ہونے کے باوجود بھی آدمی منزل سے محروم ہو جائے گا سستی کی وجہ سے، یا راستے پہ چل رہا تھا، راستے میں بازو میں گارڈن دکھائی دیا، آدمی کام چھوڑ کے، منزل چھوڑ کے اب اس گارڈن میں چلا گیا،
اب وہ کیا ہو گیا؟ منزل سے محروم ہو گیا۔ دنیا میں یہ ڈیلی ہمارا امتحان چل رہا ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے لیے سب سے لازمی چیز دو ہیں، ایک ربانی علم، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم، دو تقوی، ہدایت اور تقوی۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو انسان نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے۔ جب ہدایت اور تقوی جمع ہو جائے تب جا کے ایک انسان واقعی اللہ کے نزدیک نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ صرف ہدایت آدمی کے پاس ہو اور تقوی اس کے پاس نہیں ہو، اس ہدایت کے مطابق اس کی زندگی نہ ہو تو یہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، رمضان کے مہینے میں دونوں چیزوں کی تربیت ہوتی ہے۔ رات کی یکسوئی کے اوقات میں، کیونکہ رات کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ سب ایک دم خاموش ہو جاتا ہے، اور آدمی کے لیے کیا ہے؟ کانسنٹریٹ کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، غور و فکر اور تدبر کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ رات کا وقت ہے، رات کی عبادت تراویح، یا آپ اس کو قیام اللیل یا قیام رمضان کہیں، رات میں یہ رکھا گیا۔ اس میں کیا ہے؟ نماز کے ذریعے سے اب دو عبادتوں کو جمع کیا گیا اس میں، ایک قرآن کی تلاوت اور ساتھ میں نماز۔ نماز خود جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، عملی طور پر بندگی کی صورت کہ بندہ ادب سے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم، قرآن، ہدایت، نصیحت، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نصیحت کی کتاب پڑھ رہا ہے با ادب ہو کر، تو پریکٹیکلی اپنے آپ کو بندہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بندگی کا عہد یاد کر رہا ہے، اور ساتھ میں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت۔ یہ علمی تربیت ہے ادب کے ساتھ میں۔ اور دن میں بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھائے گا، پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پیے گا، سردی ہو یا گرمی ہو، اور اگر طلب ہو رہی ہے، شہوت پیدا ہو رہی ہے دنیا کے ماحول میں چلنے پھرنے کی وجہ سے، تو وہ شہوت کو پورا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا روزہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسپلن۔ اور ڈسپلن کا دینی نام کیا ہے؟ تقوی۔ دنیا میں آدمی فیل کیوں ہوتا ہے؟ ڈسپلن نہیں اس کے اندر۔ کب کیا کرنا نہیں کرنا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا نام دنیوی اعتبار سے اگر آپ کہیں اس کو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈسپلن ہے، اور دینی اعتبار سے کہیں تو اس کا نام تقوی ہے۔ تو ہدایت اور تقوی کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر آپ دنیوی سینس میں اس کو کہیں تو صحیح علم اور ڈسپلن کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان دونوں چیزوں کی تربیت ہے۔ اور آپ دیکھیں جو میں نے آیت پڑھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دیکھیے شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ اے ایمان والو، ایمان تو لائے، عقیدہ صحیح کیے، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، ہاں ہمارے رسول ہیں، ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخرت آنے والی ایک دن ہونے والا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، دین اللہ کا، یہ سب معلوم پڑ گیا، ایمان لے آئے، علم بن گیا، یقین آ گیا، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ایمان صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اے ایمان والو، ایمان پہ ٹیک لگا کے چادر اوڑھ کے سو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا، بے فکر ہو جاؤ، ہم بخاری 3 بار پڑھے ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، بے فکر ہو جاؤ، ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، معلوم ہوا ایمان لانے کے بعد
واقعی آدمی کو ڈرنے والا بننا چاہیے. جو اللہ کو نہیں جانتا ہے وہ اللہ سے نہ ڈرے کوئی تعجب نہیں ہے. جو آخرت کو نہیں مانتا ہے وہ آخرت کی فکر سے عاری زندگی گزارے کوئی تعجب نہیں ہے. وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. بچہ ہے بھائی، اس کو معلوم نہیں کرنٹ یہاں شوق لگتا ہے، وہ ہاتھ ڈالے گا وہاں پہ، کوئی اس تعجب کی چیز نہیں ہے. بچہ تو ہاتھ ڈالے گا اسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو نقصان ہوگا، اس کو معلوم نہیں اس میں نقصان ہے. لیکن جو جانتا ہے، بڑا ہے، بالغ ہے، عقل ہے، اس کو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ اگر نہیں جانتا ہے، اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر اگر تقویٰ نہیں ہے، تو کیا اس کے ایمان نے اس کو فائدہ دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو مطالبہ ایمان والوں سے ہے. معلوم ہوا ایمان والوں نے ایمان لانے کے بعد بے فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو تو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بننا چاہیے، ان کو زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا ہونا چاہیے، اور ان کو ایمان سے ٹیک لگا کے، ایمان سے تکیہ لگا کے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اب تو ان کے اندر ایمان کی حرارت کے بعد اعمال کی حرکت آنا چاہیے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایمان لانے کے بعد ہی سے آدمی کو اپنے کل کی فکر شروع ہو جانا چاہیے. آج ایمان لایا، کل آخرت ہے، معلوم نہیں کب موت آ جائے، اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری کیا ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. 2 بار آدھی کی اس آیت میں اللہ نے 2 بار کہا ہے، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ کو اچھی خبر ہے تم کیا عمل کر رہے ہو، تمہارے عمل کی خبر اللہ کو. یعنی دیکھیے، تم دیکھتے رہو تم کیا بھیج رہے ہو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، دیکھو تمہاری زندگی میں کیا عمل چل رہے ہیں، اچھے عمل ہیں، برے عمل ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کر رہے ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والے. اور اگر تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم اپنے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہو کہ تمہارے عمل کیسے ہیں، تو ایسا مت سمجھنا کہ اللہ بھی غافل ہے. اگر تم اپنے اعمال سے غافل ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خوب خبر ہے تمہارے تمام اعمال کی، تم کیا عمل کر رہے ہو. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ڈر کا تقاضا عمل ہے. دیکھیے اسلام میں ڈر مجرد ڈر نہیں ہے، ڈر کے پیرالائز ہو گیا، اتنا اللہ سے ڈرتا ہے کہ چکر آ کے گر گیا اور اس سے کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا، ابھی حرکت ہی نہیں پیدا ہو رہی. اسلام میں ایسا ڈر نہیں چاہیے. اسلام میں ڈر ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، پیرالائز کرنے کے لیے نہیں ہے. اسلام میں ڈر آدمی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہے. آپ بتائیے کوئی آدمی سانپ دے گا، چکر آ کے گر گیا تو سانپ کاٹے گا اس کو؟ سانپ دے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو اس کو آدمی اپنے آپ کو بچایا اس سے، یہ تو بھاگے کم سے کم وہاں سے. تو ڈر حرکت اگر پیدا نہیں کرتا ہے تو ایسا ڈر مطلوب نہیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ، اور اس کے بعد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے. جو آدمی 1 مہینہ جو سیزن کا ہے وہ برباد کرے، وہ 11 مہینے کیسے صحیح گزارے گا؟ آپ سوچئے، 1 مہینہ ڈھنگ سے گزار نہیں سکتا ہو جس میں واقعی اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، واقعی جس میں اللہ کی طرف سے اس کو موقع دیا گیا ہے کر، اور اللہ کی خصوصی توجہ اس کے اوپر ہے، اللہ کی طرف سے خاص التزام اس کے لیے کیا گیا ہے، عمل کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی علمی ارتقاء کے لیے، اس کی عملی تہذیب کے لیے خاص ماحول بنایا گیا. اس کو اگر آدمی ویسٹ کر دیتا ہے تو باقی 11 مہینے کیا صحیح گزارے گا؟ کیا توقع اس سے ہو سکتی ہے؟ جو بچہ امتحان کے وقت بھی نہیں پڑھ رہا ہے اور سال بھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، کیا اس سے توقع ہوگی کہ وہ پڑھائی کبھی کرے گا؟ جو آدمی عین ایکسیڈنٹ سے پہلے اپنے آپ کو حرکت نہیں دے رہا، اس سے کیا توقع ہوگی باقی صحیح چلائے گا؟ ایک آدمی واقعی صحیح حرکت میں جب آنا چاہیے نہیں آ رہا ہے، اس کو سیزن میں کوشش نہیں کر رہا ہے، تو باقی جب سیزن نہیں کیا کرے گا وہ؟
اور اس طرح سے ایک مہینہ جو آدمی برباد کر رہا ہے وہ پوری زندگی کے بارے میں سوچے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے، اس کا مزاج یہی ہے. باقی بھی اگر اللہ توفیق دے، بڑے جھٹکے اس کو دے تو صحیح ہو سکتا ہے، ورنہ اگر اسی طرح اس کی گاڑی چلتی رہے تو بہت مشکل ہے کہ یہ آدمی صحیح چلے گا. تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، ہمارے لیے جائزہ لینے کا موقع ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے سارے مواقع کھول دیے ہیں تو ہم کیا کریں گے. تو ایک مہینے کا موقع کھل گیا ہے تو کیا کر رہے ہیں، تو زندگی بھر کا موقع کھلا ہے تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. زندگی کیوں دی اللہ نے؟ اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے. زندگی گھٹ رہی ہے، ایک ایک دن جا رہا ہے ختم. اسی طرح سے جیسے رمضان کا ایک ایک دن جاتا ہے تو کیا زندگی کا سٹاک الگ ہے کہ رمضان گیا بھائی زندگی تو ابھی ہے؟ رمضان خود زندگی کا ایک حصہ ہے. اور جیسے ایک ایک دن جاتا ہے آدمی کیسا کرتا ہے، 1 تاریخ ہے آج، چلو شروع ہوا رمضان، چلو اٹھو صاحب عبادت کرو، اچھا ابھی تو باقی 29 دن. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، نیا اپن آدمی کو بہت حرکت میں لاتا ہے. کوئی بھی چیز، نئی گاڑی ہے بہت پہنچے گا اس کو، ایک دم ٹپ ٹاپ رکھے گا اس کو. نیا موبائل ہے، نئی یہ ہے، نئے کپڑے ہیں، نیا جوتا ہے، بہت صحیح سنبھال کے. بعد میں کہاں جا رہا معلوم نہیں، کوئی الٹا سیدھا پڑا ہے کدھر. تو بھی اپنا نئی چیز کا دیکھیے، یہ پرابلم ہے اپنا، ہمارا پرابلم ہی ہے. نئی چیز کا اٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور آدمی تھوڑا سا بہت اپ ٹو ڈیٹ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کا نیاپن ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آدمی بیچ کے جو دن ہوتے ہیں اس کے 5 روزے، زیادہ سے زیادہ 10 بس. اس کے بعد آپ مسجدوں میں دیکھ سکتے ہیں، مسجد میں آپ پہلے دن نظر دوڑائیں اور 10 دن کے بعد نظر دوڑائیں، زیادہ آپ کو دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ساری صفیں خالی ہو جاتی ہیں. کیوں ساری صفیں خالی؟ پہلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں رمضان میں فجر میں صاحب دیکھیں گے آپ کو تلاوت کر رہے، ہل رہے پورے، پڑھ رہے، یہ اس کو پیٹ لگا کے وہ اس کو پیٹ لگا کے پڑھ رہے ہیں. پھر 10 دن جب چلے جاتے، کتنے لوگ ہیں پھر سوچتے چلو جلدی سے سحری کر لو اور ادھر ہی بستر میں ہی سو جاؤ. کتنے لوگ جو نمازیں بھی ضائع کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دن بھر میں پھر سوچتے ہیں موبائل پہ کچھ گیم کھیلیں گے، ٹائم نہیں جا رہا ہے. یا کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں بھائی رمضان میں ٹی وی بند تو ہے لیکن نیوز حرام تھوڑی ہے، نیوز چالو کر دیتے ہیں. اس نیوز سے اس کا فیوز بھی اڑ جاتا ہے. دھیرے دھیرے روزے کا پاور، پھر اس میں ایڈز آ رہے ہیں، گانے آ رہے ہیں، پھر ایک آدھا اس کا دل کا پروگرام بھی آ رہا ہے تو بولے چلو اس میں بھی یہ دیندار پروگرام تھوڑا اچھا ہے، کبھی یہ ٹی وی کبھی وہ ٹی وی. دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے آدمی پھر کیا ہو جاتا ہے، اس کا احساس جرم ختم ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے احساس جرم کا ختم ہونا فی نفسی ہی ایک جرم ہے. آدمی کا گناہ کا احساس ختم ہونا، اپنے آپ کا گناہ کا احساس کو مٹا دینا، یہ خود ایک گناہ ہے، بلکہ یہ بڑی بلا ہے. کہ ایک آدمی شراب پیا، اس کو احساس ہے میں نے غلط کام کیا، ہو سکتا ہے توبہ کرے، لیکن ایک آدمی کا شراب کا برا ہونے کا احساس چلا گیا. اب یہ آدمی ایک بار نہیں 50 بار پیے گا اور دوسروں کو بھی پلا سکتا ہے، کیونکہ اس کا احساس ہی ختم ہو گیا، اس کو توبہ کا احساس ختم ہو گیا، یہ توبہ نہیں کر سکتا ہے. دھیرے دھیرے آدمی کے اندر سے وہ چیز نکل جاتی ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، نکل جاتا ہے، پھر اینڈ کے 10 دن جو دیکھیے واقعی عبادت کے دن ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں، وہ جوتے کے دن ہوتے ہیں، کسی کے لیے چپل کے دن کسی کے لیے ہوتے ہیں، کسی کے لیے کپڑے کے دن ہوتے ہیں، کسی کے لیے کچھ اور زیورات کے دن ہوتے ہیں. آج گئے بیگم صاحبہ کو آج پسند نہیں آیا، اب دوسرے مارکیٹ میں جانا ہے تو کل کے دن جانا ہے. اب ملتا ہے کب؟ دن میں تو بیچارے وہ بھی سوئے رہتے ہیں. اصل رونق کب ہوتی ہے بازار کی؟ شام میں ہوتی ہے. پھر شام میں گئے افطار کر کے، یا جلدی نکلے راستے میں افطار کی کہیں ہوٹل میں یا جو بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو گھومے تراویح گئی، اور دل میں اس وقت میں کیا بول رہے تھے، ارے رات کے آخری وقت میں پڑھیں گے،
اچھا، رات کے آخری وقت میں پڑھنے والا اللہ کا بندہ اتنا جب تھک کے آئے گا یہ آخری عشرے میں، جب کہ خصوصی عبادت کرنا چاہیے. چلو کسی کی غربت ہے، کسی کی تنخواہی، تبھی وہ بیچارہ اس کا کیا قصور ہے، لیکن اس کے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور آخری وقت عشرے میں یہ وقت ضائع کر رہا ہے، خریداری کر رہا ہے، اپنے اوقات کو برباد کر رہا ہے، پورے مارکیٹ میں گھوم رہا ہے. تھک کے آئے گا، سوچے گا کہ میں آخری وقت میں پڑھوں گا، تھک جائے گا، آخری وقت میں بیوی ہلا کے اٹھائے گی، اٹھو ورنہ سحری بھی جائے گی. اٹھنے کے بعد اب کیا کرے گا؟ اب سحری کرے گا، سوچے گا اپنی آج کی رات کی عبادت گئی، انشاءاللہ کل. یہ انشاءاللہ کل بہت ڈینجر ہوتا ہے. ایک بار اس کی عادت پڑ گئی، سمجھ لیجیے زندگی برباد ہو گئی اس کی. جس کو انشاءاللہ کل کی عادت پڑ گئی تو اس کا سارا معاملہ جنت بھی انشاءاللہ کل والا معاملہ ہو جائے گا. اس لیے اس رمضان میں ارادہ کریں کہ ہم یہ سوچ کے چلیں، دیکھیے کیا کرنا ہے، یہ سوچ کے چلیں کہ یہ رمضان میرا آخری رمضان ہے. سوچنے کو بھی اچھا نہیں لگتا، یہ ہے ایسا تھوڑی رہتا. آپ بولے تو ہوتا کیا، مرے میرے دشمن. لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، اس میں نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے بولے تھے کہ ہم لوگ نہیں رہیں گے؟ ان کو معلوم تھا کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے کہ نہیں تھے. آپ اپنے رشتہ داروں میں تھوڑا سا نظر ڈال کے دیکھیں، دوستوں میں نظر ڈال کے دیکھیں، کئی لوگ تھے، پاس پڑوس میں دیکھیں، آپ کو معلوم پڑے گا کتنے لوگ تھے. اور کتنے لوگ تھے جو بیمار بھی نہیں تھے. کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا، کہ کسی کا ہارٹ اٹیک اچانک ہو گیا، کسی کو اچانک ایسی بیماری نکل آئی کہ وہ سال بھر میں نکل گیا. ہماری کیا گارنٹی ہے کہ ہم اگلے سال رہ پائیں گے؟ ہم یہ سوچ کے چلیں کہ یہ 1 مہینے کی میری زندگی ہے، 30 دن مجھ کو اللہ نے دیے ہیں، 30 دن میں جنتی بنا تو بنا، نہیں تو جا جہنم میں گیا. اگر ایسا سوچ کے ہم چلیں گے تو واقعی رمضان میں مزہ آئے گا. آدمی ایک منٹ سوچے گا کہ 1 مہینہ میرے پاس ہے، اس 1 مہینے کے 30 دن ہیں، ہو سکتا 29 بھی ہو، پھر 1 دن کی قدر ہوگی. 1 مہینہ اگر صحیح طور سے آدمی گزار دے تو یہ آدمی کامیاب ہے. اور اگر اس مہینے کو برباد کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی دعا اور بد دعا ہے اس کے لیے. ایک مرتبہ امام ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے، پہلے اس پہ سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. جب آپ فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز آج دیکھی کہ ہم نے کبھی آپ کو ایسا دیکھا نہیں، آپ ممبر پر چڑھتے وقت آمین نہیں کہتے، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ایسا کیوں آپ نے کیا؟ آپ نے کہا میرے پاس جبریل آئے اور مجھ سے کہا کہ بربادی ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے. آمین کہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے کہا آمین. بربادی ہے اس انسان کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. آمین کہیے. آپ نے آمین کہا. بربادی ہے اس انسان کے لیے جو اپنی زندگی میں ماں باپ پائے اور ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنی مغفرت نہ کرائے. آمین کہیے. آپ نے آمین کہی. تو 3 جو بد دعائیں ہیں، جبریل کی بد دعا ہے اور آمین کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. جو اس کو برباد کر دے وہ اپنی زندگی اپنے آپ برباد کرے گا. یہ موقع ہے جو اپنے آپ کو تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی مشق کے لیے 1 مہینہ ہم کو دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟
تم کو تکلیف دینے کے لیے، ستانے کے لیے نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اسلامی ڈسپلن پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ اگر چلا جائے اور آدمی میں تقوی نہ پیدا ہو تو اس نے رمضان کا مہینہ واقعی ویسا نہیں گزارا جیسا گزارنا چاہیے تھا۔ سمپل لٹمس ٹیسٹ جس کو آپ کہیں گے، ایک سادہ امتحان اپنا ٹیسٹ ہے، وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو اور اس کے بعد آدمی اپنے اندر تقوی والا مزاج نہ پائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ ضائع کر دیا اور اس کا اس دعا میں شاید حصہ لگ گیا جو جبریل نے کی تھی کہ برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کر پائے۔ تقوی ہی نہیں ملا اس کو، اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارا نمبر اس میں نہ لگے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آیا اور سیزن ٹھیک ہے میرے کو نہیں کمانے کا، تو ایسا جو ہوتا ہے مزاج انسان کا بعض اوقات اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی اللہ نے موقع دیا، ہم کو نہیں چاہیے، ہم حج کر کے مغفرت کرائیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ شیطان انسان کو اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے، کوئی بات نہیں یہ چھوڑ دے، دوسری کوئی نیکی ایسی کریں گے جس سے مغفرت ہو جائے گی، مسجد بنوا دیں گے، کچھ اور کر لیں گے۔ لیکن جو آج کا موقع ضائع کر دے، کیا گارنٹی کل کرے گا، اس میں بھی فیل ہو سکتا ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ شیطان اسی طرح سے ایک کے بعد ایک زندگی کے سال نکال دیتا ہے اور آدمی قبر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ارادہ کریں کہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا اور آ رہا بالکل نزدیک ہے، ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیں، ترتیب اپنی سیٹنگ پوری کر لیں، جاب ہے، پڑھائی ہے، جو بھی ہے اس کی ترتیب بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آیا رمضان چلا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سال آتا، پچھلے سال بھی اسی آیا تھا گیا، اس سال بھی آیا، رکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایک ایک کر کے دن نکل جائیں گے۔ ہم اس مہینے سے جتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اپنے لیے حاصل کریں، اور اس مہینے کی اصل چیز جو حاصل کرنے کی ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ پابندی، اپنے آپ کو پابند رکھنا، کرنے کا کام کرنا، بچنے کے کام سے بچنا۔ کہ گناہ کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو، پھر بھی آدمی کا ایمان اتنا قوی ہو، اس کا ول پاور، اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہو کہ جذبات دل میں امڑ رہے ہیں گناہ کے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، غیبت دینا، نگاہ کی حفاظت نہیں کرنا، اور اس سے بڑے بڑے گناہ پہ دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں گناہ کے، لیکن آدمی کا ارادہ اور آدمی کی دینداری اتنی مضبوط ہو کہ وہ ان ارادوں کو زمین میں دفن کر دے دل کی، اور پھر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور اللہ کی معصیت میں مبتلا نہ ہو، گناہ نہ کرے۔ یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے دنیا میں، ورنہ آدمی کا پاؤں دنیا میں کب پھسل جائے گا، جہنم میں جائے گا، بول نہیں سکتے۔ ایک عورت ایک بلی کو اس نے باندھ کے رکھا، اس کو کھانے نہیں دیا، اس کو پینے نہیں دیا، وہ بلی بھوک سے تڑپ کے مر گئی۔ اللہ کو اتنا غصہ ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اگر چاہے تو کسی ایک گناہ پر بھی پکڑ کر سکتا ہے، کسی ایک گناہ پر بھی۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ارے اللہ تو غفور الرحیم ہے، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو اے نبی آپ بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو یہ جانتے ہو تو یہ بھی جانو، اس کو مانتے ہو تو اس کو بھی مانو، اس پہ دھیان ہے تو اس پہ بھی دھیان دو۔ بیلنس ہونا چاہیے، آدمی اللہ سے مایوس بھی نہ ہو اور آدمی اللہ سے بے فکر بھی نہ ہو۔ واقعی یہی آدمی صحیح ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ادھر بھی جھول نہیں جانا چاہیے، ادھر بھی جھول نہیں جانا چاہیے، دونوں طرف سے کہیں بھی گیا بیلنس تو کیا ہوگا؟ دواخانہ یا قبرستان۔ بیلنس برابر بیچ میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کا اعتقاد بھی ہونا چاہیے کہ اللہ سے مایوس نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ سے امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے بے فکر بھی نہ ہو۔ ارے اللہ تو اپنا ہی ہے،
اچھا اللہ اپنا ہی ہے، تو اللہ اپنا ہے لیکن پھر اپنا اللہ سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، وہ رب ہے، بندے میں جو چاہے تصرف کرے۔ اللہ بڑے بڑے ملکوں کو برباد کر دیتا ہے، دیکھیے کتنے ملک کیسے ہیں، ہے نا۔ دنیا کا ترقی یافتہ ملک جاپان تھا، اب آپ دیکھیے کیا حالت ہو گئی ان کی۔ ایک طوفان، ایک سیلاب آ کے ایک ملک کا کیا کر سکتا ہے، بول اس کی ترقی اس کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ نیوکلیئر جو بھی وہاں پہ انرجی تھی انہی کے لیے بلا بن گئی، وہ ان کی ترقی ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ کیا ٹیکنالوجی نہیں ان کے پاس، لیکن آج آپ دیکھیے کہ کیا مصیبت ان کے لیے ہو گئی۔ ایسا اللہ تعالیٰ جو اجتماعی طور پر قوموں کے ساتھ میں، ملکوں کے ساتھ میں، علاقوں کے ساتھ میں کرتا ہے، ہر فرد کے اوپر اللہ قادر، جو اتنے بڑے پر قادر ہے وہ ایک پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو برباد کر سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے بے فکر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے حال پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو بہت خبر ہے تم کیا عمل کر رہے ہو۔ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، ہر ایک کے عمل کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ تو آدمی بے فکر نہ ہو۔ یہ موقع ہمارے سامنے رمضان کا ہے، 11 مہینے اس کے بعد آنے والے، شیطان سے کشتی لڑنا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جو اٹھا پٹک کرتا ہے وہ اس کی طاقتور ہے، آسان نہیں اس سے لڑنا۔ اب یہ 1 مہینے کا اگر کورس صحیح طور سے کر لیا، یہ ٹریننگ ہے اس کے لیے، پھر 1 مہینے کے بعد جب میدان میں اترے گا شیطان کے ساتھ میں تو پھر یہ واقعی لڑ سکتا ہے اس کے ساتھ میں۔ ورنہ اگر یہ مہینے کا کورس خراب کر دیا، جو دھلائی ہوگی 11 مہینے تک اس کی، اس کو یعنی یہ نکل ہی نہیں سکتا اس سے۔ کتنے فتنے ہیں، کتنی آزمائش ہے، نفس اس کے ساتھ میں، شیطان ہے، کیسا آدمی اٹھے گا، اس کو اٹھنے دے گا، اٹھا پٹک کرے گا اس کو۔ تو یہ مہینہ صحیح استعمال کریں، اس مہینے کا صحیح استعمال کریں، اپنے آپ کے لیے اس کو تقویٰ کی مشق اور تربیت کا مہینہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔